تصوف جو ہے نا در حقیقت وہ یہ طریقت وہ ان باطنی اخلاق کی اصلاح کا نام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کے پاس چلے گئے، وہ کچھ اس نے کچھ دم درود بتا دیا، کسی نے کچھ اعمال بتا دیے، وہ کچھ تسبیحات بتا دیں، بس وہی تصوف ہو گیا. اور اگر جو ہے کچھ مراقبہ بتا دیا تو کچھ تجلیات ظاہر ہونے لگی تو سبحان اللہ، وہ اس کو مقصود سمجھ بیٹھے. مقصود اصل میں کیا ہے؟ اخلاق باطنہ کی اصلاح. یہ ہے اصل مقصود تصوف کا. اس لیے کہ کچھ ظاہری اعمال ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو فقیہ کا موضوع ہے، یہ مفتی کا موضوع ہے کہ بھئی نماز کس طرح درست ہوتی ہے، کون سی فاسد ہو جاتی ہے، کیا اس میں فرائض ہیں، کیا اس میں واجبات ہیں، کیا اس میں سنتیں ہیں. یہ تو علم فقہ کا موضوع ہے. روزہ کب صحیح ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، کب واجب ہو جاتا ہے، کب فرض ہو جاتا ہے، قضا ہو جائے تو اس سے کیا حکم ہوتا ہے، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ کیا ہیں؟ فقہ کے ہیں. یہ ظاہر ہے، ہمارے اعمال ظاہرہ سے متعلق ہے. اور ایک ہے فقہ الباطن، باطن کی فقہ، اس کا نام ہے طریقت، اس کا نام ہے تصوف، اس کا نام ہے تزکیہ، اس کا نام ہے احسان. لوگوں نے تصوف کو خدا جانے کیا بنا دیا ہے، چند رسموں کو، چند طریقہ کار کو، اس کو تصوف کا قرار دے لیا، اور اس کی وجہ سے تصوف کو بدنام بھی کیا. اس میں بدعتیں شامل ہو گئیں، اس میں رسمیں شامل ہو گئیں، تو جا کے وہ کچھ سے کچھ بن گیا. اللہ بچائے، وہ کبھی کبھی شرک تک پہنچ جاتا ہے. تو تصوف یہ کچھ نہیں ہے، صرف نام ہے کاہے کا؟ اخلاق باطنہ کی اصلاح. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے جو سیاسی رہنما تھے، سیاسی لیڈر تھے ان کے زمانے میں. تو ان کو تصوف سے بالکل کوئی قائل نہیں تھے تصوف کے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے بے تکلفی بھی تھی. حضرت فرماتے ہیں میری بے تکلفی بھی تھے سیاسی لیڈر، عالم بھی تھے، تو لیکن سیاست میں زیادہ رہتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ آئے تو آ کے کہنے لگے بھائی مولوی صاحب، مجھے آپ سے کچھ مناسبت تو ہے نہیں، مجھے آپ سے کوئی مناسبت تو ہے نہیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا علی حد القیاس. تو کہنے لگے مناسبت تو ہے نہیں، مگر ایک بات پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ تصوف کیا بلا ہے، کیا بلا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا کہ تصوف جو ہے وہ چیز ہے جو انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتی ہے، ان تعبد اللہ کا انا کا طرح پر ختم ہو جاتی ہے. بڑا عجیب خلاصہ نکالا حضرت نے کہ شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ انما الاعمال بالنیات سے، کہ آدمی کی نیتیں جو ہیں وہ خالص ہو جائیں اللہ کے لیے، جو کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. تو وہاں سے شروع ہوتا ہے اخلاص سے، اور ختم ہوتا ہے کاہے پر؟ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے آپ دیکھ رہے ہو اس کو. یہ خلاصہ ہے تصوف کا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے اور پھر چلے گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے تو آ کے کہنے لگے آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ میرے دل پہ لگ گئی، اور سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہوتا ہے تصوف. پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ کچھ لوگوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس کی وجہ سے میں اس کا قائل نہیں تھا. لیکن آپ نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو میرے دل میں اٹک کے رہ گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت قائل ہوئے، اور اس کے مظہر بزرگوں سے تعلق قائم کیا، اور پھر آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام ان کو بخشا، الحمدللہ. تو اصل تصوف یہ ہے. اب جو لوگ اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں تو وہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ ایسے وظیفے بتا دیں گے کہ جو ہمیں کھٹ جنت میں پہنچا دیں گے.
تو یہ خیال بالکل لغو ہے اور غلط ہے. اصل مقصود تو ہے وہ، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور نفس و شیطان کے مقابلے میں قوت دینے کے لیے کچھ اذکار بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ذکر کیا کرو. اس کا مقصد قوت حاصل کرنا ہے، اس بات پر قوت حاصل کرنا کہ اپنے اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ ہمارے اندر یہ اخلاق حسنہ پیدا ہو جائیں. تو اصل مقصود تھا یہ اخلاق باطنہ کی اصلاح، اصل مقصود تو یہ. البتہ اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی نفس اور شیطان سے لڑائی ہوتی ہے. شیطان ایک بات دل میں ڈالتا ہے، نفس ایک طرف جاتا ہے. جیسے مثلا ایک آدمی ہے، اس کے دل میں یہ ایک شیطان ڈالے ہوئے ہے کہ بھئی لوگوں کی میں تعریف حاصل کروں، لوگ میری تعریف کریں. اب وہ بعض اوقات کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کے دل میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو گے تو لوگ بڑے خوش ہوں گے، لوگ بڑی تعریف کریں گے. نتیجہ یہ کہ وہ اخلاص کے راستے سے موڑ دیتا ہے. اچھا خاصا کام کر رہا ہے آدمی اور دین کے لیے کر رہا ہے، لیکن شیطان نے یہ ڈال دیا رخ کہ بھئی یہ کام کیا تو تعریف ہو جائے گی، دنیا میں شہرت ہو جائے گی میری، یا میرے لوگ جو ہیں تعریف کریں گے. اب جب لوگوں کی تعریف کا خیال آیا، اخلاص ختم ہو گیا. یعنی خیال ہونے کے معنی یہ ہے کہ محرک یہ بن جائے کسی عمل کا کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری تعریف ہو، لوگ میری تعریف کریں. تو بس یہاں اس نے راہ مار دی شیطان نے. یہ لڑائی چلتی ہے. جب آدمی اصلاح کے راستے پر آتا ہے تو یہ لڑائی چلتی ہے، اور یہ لڑائی جو ہے اگر آدمی کا دھیان نہ ہو اور اصلاح کی فکر نہ ہو تو شیطان غالب آ جاتا ہے. اور آج کی دنیا کا یہ بہت ہی عظیم فتنہ ہے، بڑا زبردست فتنہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں میں میری شہرت کیسی ہوگی،